بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیری چاہ میں ایپیسوڈ 2۔ جی طبیعت کی خرابی میں ہی آپ کا سارا ڈول رہا ہے۔ جو جنید کی برات پر بنگڑے ڈالتے پھر رہے تھے۔ ہوش کے ناہن لو زارون، جنید کے طرح خاندانی کاروبار نہیں ہے تمہارا۔ یہ ڈگری تمہارا رزق بھی لائے گی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو کل کو پچھتاؤ گے۔ اپنے مزاج کے برخلاف بابا کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ مما بھی سنجیدہ ہو چکی تھی۔ ماحول کی کشیدگی دیکھ کر ملیحہ میدان میں آئی۔ چھوڑے نا بابا، اس کی کلاس بعد میں لیں گے، پہلے کیک تو کاٹے۔ ضرور تم ایک تصویر تو لو ہماری، چھری مما بابا کی طرف بڑھاتی وہ بولی۔ تو ضرور سیل فون اٹھا کر فوراً سیلفی بنانے سامنے آیا۔ ان چاروں کی یاد کا تصویر جو ذہن کے ساتھ موبائل کی اسکرین پر بھی نقش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی بابا اٹھ کر گئے، زارون آرام سے میز کے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھ گیا اور پلیٹ بھرتے مما کو مخاطب کیا۔ دیکھا آپ نے، ساری زندگی کردار و تربیت پر دھیان دیا، علم حاصل کرو، ڈگری کی خیر ہے، اور اب خود بیان بدل لیا بابا نے۔ زارون، مما اور ملیحہ نے اسے ایک ساتھ گھور کر کہا تھا اور وہ ہنس پڑا تھا۔ ملیحہ تصویر دیکھتی اکیلے بیٹھی رو رہی تھی۔ کوئی دیکھتا تو پریشان ہو جاتا۔ یہاں سب اس کے بہت اپنے تھے، اسے پیار کرتے تھے، لیکن وہ جن کی اپنی تھی، جن سے پیار کرتی تھی، وہ اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ یہاں رہتے ہر لمحے میں اسے اپنے گزرے دن ہی یاد آتے تھے، وہ بیتے لمحے جن میں کوئی غم نہ تھا۔ سرزادی کا لیکچر دکھا دیں پلیز۔ عمر احمد منتظر کھڑا تھا۔ اینی نے خاموشی سے اپنا رجسٹر اسے پکڑا دیا۔ مریم سر جھکائے چاٹ کی پلیٹ میں چمچہ گھماتی رہی۔ وہ رجسٹر لے گیا تو ناگواری سے بولی، یہ کلاس میں کیا کرتا ہے جو ہر دوسرے دن ہمارے سر پر کچھ لینے کھڑا ہو جاتا ہے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عمر احمد کلاس کے ذہین طلبہ میں سے ایک اور اساتذہ کی آنکھوں کا نور ہے، لیکن ہمارے پاس وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے آتا ہے۔ اینی نے خبر نامہ پڑھنے سا انداز اپنایا۔ چپ ہو جاؤ، کیا فضول بات کر رہی ہو؟ مجھے ایک کہ وہ بہت ذہین ہے۔ مریم بنا گئی تھی۔ عمر احمد نے زبردستی ان سے راہ و رسم بڑھائی تھی۔ راستے میں دیکھتا تو مسکرا کر سلام کر دیتا۔ کبھی حریت و عافیت کر لی، کسی اسائنمنٹ کا پوچھنے، لیکچر لینے، کسی نہ کسی بہانے وہ ان کے پاس آ جاتا۔ اینی کے بہت اصرار پر بھی مریم یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ وہ اس کے لیے آتا ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کیا لڑکی ہو تم، قدر کرو کیسا شاندار لڑکا تم پر فریفتہ ہے، بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایک ہم ہیں، اپنا ذاتی شوہر بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، خود بات کر لو تو یوں منہ پھیر لیتے ہیں جیسے نامحرم ہوں۔ اینی نے بھی جل کر جواب دیا تھا۔ اس کا نکاح بچپن میں ہی چچا کے بیٹے سے ہو چکا تھا۔ اس کے باپ بھی، اس کی نند بھی تھی، ہزار دفعہ اشر سے ملاقات سے ہوتی، لیکن وہ تو ایسے اندیکھا کر دیتا یا اتنا نارمل بات کرتا کہ اس کے دل میں مچلتے تمام ارمان وہیں بے موت مر جاتے تھے۔ ارے یار، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجے بھانجیوں کے سامنے تم سے رومانس جاننے سے رہے، رشتی ہونے دو، ایسا دیکھیں گے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ مریم نے اپنے انداز سے اینی کی تسلی کرنی چاہی۔ اس سے پہلے کہ اینی کچھ جواب دیتی، عمر رجسٹر واپس کرنے آ گیا۔ وہ دانسا مریم کے سامنے کھڑا ہو کر اسے لٹا رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ عمر کی محبت لٹاتی نظریں مریم پر جمی تھی۔ اس نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے مریم کی ہتھیلیاں پسچ گئیں۔ مضبوط بنتے اس نے رجسٹر پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن روشن آنکھوں سے ایک لمحے کا تصادم اس پر قیامت ڈھا گیا۔ بامشکل اس نے رجسٹر پکڑا اور وہ گہری نظر اس پر ڈالتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا تو اینی بولی، اسے شرم نہیں آتی کہ میں سامنے بیٹھی ہوں جو سب سمجھ سکتی ہوں؟ کوئی اور وقت ہوتا تو اینی کی بات پر مریم زور سے ہنستی، لیکن ابھی وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ چمکتی آنکھوں سے نکلتی محبت نے اس کے گرد جال بن دیا تھا۔ وہ قید ہونے جا رہی تھی۔ اسے معلوم ہوتا کہ قید محبت اسے تا زندگی اسیر کر کے کن مشکلات میں ڈالنے والی ہے، تو وہ کبھی اس کی آنکھوں میں نہ دیکھتی۔ ملیحہ کی گود میں ایک ناول رکھا تھا۔ وہ اسے پڑھنے کے بجائے اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاب کے پھول کی پتی الگ الگ کرنے میں مصروف تھی۔ عصر کے بعد سورج ڈھلنے کا وقت تھا۔ باغ کا حسین موسم بھی اس کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام تھا۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر اس کے ذہنی انتشار کا جان سکتا تھا۔ مغرب کی اذان سے پہلے ہی اماں اسے پھولوں پودوں کے پاس سے اور کھلے آسمان کے نیچے سے اٹھا دیتی تھی۔ ابھی بھی ایک ملازمہ اسے ڈھونڈتے یہاں آ چکی تھی، لیکن اس کا اندر جانے کا ابھی فی الحال کوئی ارادہ نہ تھا۔ یہ اس کے باپ کا گھر تھا، لیکن وہ آج بھی یہاں اجنبی تھی۔ بچپن سے وہ اپنی خالہ کے گھر رہی تھی۔ خالو کو ہی مما بابا کہنے کی عادت تھی۔ ان کے انتقال کے بعد اسے یہاں مجبوری میں آنا پڑا تھا۔ سجاول اور ادا سانبل کے اس کے باپ کے خاندانی بیوی کے بچے، یعنی اس کے سوتیلے بھائی تھے۔ ادا سانبل اسے ادا سجاول کی طرح پیار تو نہیں کرتے، لیکن کوئی نفرت کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے۔
لیکن ان کے وجود سے صد مہری اور لا تعلقی جھلکتی تھی، لیکن ان کی بیوی شازیہ بابی اسے واضح طور پر غاضب سمجھتی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی ماں ان کی پھپھو کا حق بانٹنے آ گئی تھی۔ وجہ کچھ بھی ہوتی، لیکن ان کے انداز اسے بے اطمینان کر دیتے تھے۔ ابھی بھی وہ ان کی وجہ سے ہی اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی شہر والی رہائش گاہ سے چند دن کے لیے آئی ہوئی تھی، ہر چیز پر حاکمیت جتاتی، وہ اللہ جانے اسے کیا بتانا چاہ رہی تھی۔ اسے تو خود اس حویلی اور اس کے مقیمین میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں مہو تھی کہ جب سیاہ جیپ سے اترتے حارث نے اسے بیزاری سے ملازمہ کو واپس کرتے دیکھا۔ وہ اندر جانے کے بجائے اس کی طرف چلا آیا۔ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ حارث نے آتے ہی دوستانہ انداز میں سوال کیا۔ ملیحہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ شازیہ بابی کا بھائی تھا۔ اس کا سلجھا ہوا انداز، مسکراتا چہرہ سب ملیحہ کے برے موڈ کی نظر ہوا اور وہ تنگ کر بولی، کیوں اب یہاں بیٹھنے پر پابندی ہے؟ اس کے انداز پر حارث نے آنکھیں سیکڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ سادہ سے سوال کا یہ جواب غیر متوقع تھا۔ پھر ہلکے پھلکے انداز میں بولا، غصہ نکالنے کے لیے آپ ہمیشہ ہی بے گناہوں کا انتخاب کرتی ہیں۔ باخدا مجھے یقین ہے کہ یہ پھول بھی اتنا ہی معصوم ہوگا جتنا میں۔ اس کے بے ساختہ انداز پر ملیحہ نے اپنی گود میں بکھری پتیوں کو دیکھا، پھر بامشک اپنے لہجے کو معتدل لہجے میں جواب دیا، ورنہ اس زبردستی کی بے تکلفی پر تو کھری کھری سنانے کا دل چاہ رہا تھا۔ نہیں، میں آپ پر غصہ نہیں نکال رہی، آپ کو ایسا لگا تو معذرت، بابی اندر ہیں۔ اس کے صاف ٹہلانے والے انداز پر حارث باحترام مسکرا دیا، آپ بور ہوتی ہیں نا یہاں؟ آپ نے آگے ایڈمیشن کیوں نہیں لیا یونیورسٹی میں؟ ملیحہ کتاب لے کر اندر جانے کے لیے اٹھ رہی تھی جب اس کی بات پر ایک دم رک گئی۔ واقعی یہ خیال اسے کیوں نہیں آیا؟ اسے تو بہت پڑھنا تھا۔ ابھی ہو رہے ہوں گے ایڈمیشن یونیورسٹی میں؟ اس نے بے اختیار اس سے ہی پوچھا۔ آپ جس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں وہاں ایک کال پر سال کے درمیان میں داخلہ ہو جاتا ہے، یہ اور بات کہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں۔ وہ ہنس کر بولا تھا، میں جس خاندان سے ہوں وہاں لڑکے لڑکیاں سب اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں حارث صاحب، لیکن میرٹ پر۔ وہ جواب دے کر سائڈ سے نکلتی اندر چلی گئی۔ بڑا آیا اپنے اونچے خاندان کی گنگانے والا۔ آگے بڑھتے اس نے بلا وجہ دل میں حارث کو سنایا تھا۔ حارث سے اسے کوئی پرخاش نہیں تھی، وہ یہاں کے ان چند لوگوں میں سے تھا جن سے اسے جانے کیوں اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ شازیہ بابی کا بھائی ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں اس کے لیے تنفر نہ ہوتا، جب دیکھتا ایک دوستانہ مسکراہٹ اچھال دیتا۔ حارث نے اس سے بابا اور مما کی باقاعدہ تعزیت کی تھی، شازیہ بابی نے تو یہ تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ ادا سجاول کے ساتھ حارث بھی اس کے بابا کا اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا، یہ جان کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ ادا سجاول تو بابا کی زندگی میں بھی کبھی اس سے یا بابا سے ملنے آ جایا کرتے تھے، لیکن حارث سے تعارف بابا کے انتقال کے بعد ہوا تھا۔ اس کے منہ سے بابا کی تعریف اسے بہت اچھی لگی تھی۔ یہ فطری رویہ تھا جو ہمیں پسند ہو، ہم سب سے اس کی تعریف ہی سننا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اس سے ربط بڑھا کر کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تھا تو شازیہ بابی کا بھائی ہی نہ۔ مریم کتابیں بکھرائے بیٹھی تھی، رات زیادہ نہیں ہوئی تھی لیکن گھر میں سناٹا طاری تھا۔ جب سے امی کا انتقال ہوا تھا ابو بہت خاموش ہو گئے تھے، زیادہ وقت عبادات میں ہی گزار دیتے۔ مریم کا دل چاہتا ہے کہ ان سے باتیں کرے، انہیں بولنے پر مجبور کرے، مگر وہ اس کے لمبے لمبے قصے مسکرا کر سنتے رہتے۔ انہیں اپنی دونوں بیٹیوں کی بہت زیادہ فکر تھی، تب ہی مناسب جاب کا انتظار کیے بنا ہی زینب کی حسن سے شادی کر دی تھی۔ یوں بھی گھر کی بات تھی، حسن ان کا بھتیجا تھا اور باپ کی وفات کے بعد انہوں نے ہی پالا تھا۔ ابو کا بس نہیں چلتا تو مریم کی بھی فوراً شادی کر دیتے، بس مناسب رشتہ ملنے کی دیر تھی۔ چائے پیو گی مریم؟ دروازہ کھول کر زینب باپی نے جھانکا۔ نیکی ہے پوچھ، وہ مسکرائی۔ ابھی انہوں نے چائے کی کیتلی چولہے پر چڑھائی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آپی دروازے کی طرف چلی گئی، سامنے امی کھڑی تھی۔ جوش سے ٹمٹماتے چہرے کے ساتھ سلام کرتی وہ اندر آئی۔ آپی کچن کی طرف گئیں اور وہ مریم کے کمرے میں گھسی۔ شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی۔ اندر آتے ہی اس نے بم پھوڑا۔ کس کی؟ مریم نے اسے اچانک دھماکے پر سر اٹھا کر بے وقوفی سے پوچھا۔ میری اور کس کی؟ وہ جلا کر بولتی زور سے بیڈ پر بیٹھی۔ مریم اچھل کر رہ گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اسے تمیز و تہذیب پر لمبا سا ایک لیکچر دیتی، لیکن ابھی تو اتنی غیر متوقع خبر نے غصہ ہی نہیں آنے دیا۔ مبارک ہو، اتنی اچانک کیسے؟ بےتابی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیسے، مجھے تو خود اچانک پتہ چلا۔ چچا چچی آئے تھے، چچی امی کو کہہ رہی تھی بھابھی بس آپ تاریخ دے دیں اب۔ میں نے گزرتے گزرتے تھوڑا سا سنا تو ایسے ہی بول دیا۔ کیا چاہیے چچی؟ میں لا دیتی ہوں۔ امی نے گھورا۔ جاؤ چائے لے آؤ۔ میں چائے کے ساتھ گلاب جامن بھی لے گئی۔ معدے کے راستے دل میں اترنے کے لیے چچی کو خوب اصرار کیا، یہ مٹھائی تو کھائیں۔ چچی ہنس کر بولی، بھابھی منہ تو اینی نے میٹھا کرا دیا، اب فائنل کر دیں۔ بھابھی نے باہر بلا کر بتایا کہ اپنی شادی کی تاریخ طے کرانے بیٹھی ہو۔ بولی، کچھ تو شرم کرو اینی۔
میں نے کہا مجھے کچھ بتاتے تو میں شرماتی نہ۔ مزے لے کر اس نے ایسے تفصیل بتائی کہ چائے لاتی زینب آپی بھی ہنس دی۔ مریم تو ویسے بھی بے بات ہنستی تھی۔ پہلی بار کسی لڑکی کو یوں اپنی شادی کی تاریخ طے ہونے کی خوشی مناتے دیکھا ہے۔ واقعی شرم نہیں تمہیں؟ آپی نے کہا۔ پھر خیال آنے پر پوچھا پڑھائی کا کیا ہوگا تمہاری؟ چھٹی ہوگی، چچی تو کہہ رہی تھی جتنا چاہے پڑھو، لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں، میں تو بس اب دوپٹے کا پلو انگلی پر لپیٹتے شرمانے کی کوشش کروں گی، ہنی نے شاہانہ انداز میں کہا۔ بدتمیز، پھر میں اکیلی کیا کروں گی یونیورسٹی میں؟ مریم چیخی تھی۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے پڑھ کر؟ تم بھی شادی کروا لو، ہنی نے تسلی سے حل پیش کر دیا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ تب ہی موڈ خوشگوار تھا۔ اس کے ابو کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس رشتے میں اشر کی عدم دلچسپی اکثر اسے متفکر کر دیتی، لیکن اب تمام فکروں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ کچھ ہی دن وقت میں آپ کے لیے تھرڈ لسٹ کا حصہ جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی۔ پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی چوائس کا ناول بتائیں، انشاءاللہ نیکسٹ وہ ریڈ کروں گی۔ تھینک یو سو مچ۔